السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا، رائزنگ آپشن چینل سے آپ سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم آپ سے ایک سبجیکٹ پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ ہے آئیں دل سے باتیں کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے دل سے جب گفتگو کرتا ہے تو کوئی تیسرا مداخلت نہیں کر رہا ہوتا، پھر آپ کو ایک خاص قسم کا کانفیڈنس بھی اس میں میسر آتا ہے دیٹ آپ سچ بولیں یا اپنے آپ سے جھوٹ بولیں، بوتھ ویز آپ کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے۔ اور اس دوران میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو ایک تیسری ذات مبارک ہے جو کسی وقت بھی نہیں سوتی، تو وہ آپ کے اس رویے کو بہت کلوزلی مشاہدہ کر رہی ہے۔ اور عام طور پہ جب خیر کی تلاش میں ہم اپنے دل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت میں اللہ رب العزت خاص طور پر بہت مسکراتے ہیں۔ کیوں کہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ سنسیرٹی کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ پرابیبلی اپنی چوائسز کو شارٹ لسٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ورنہ جنرلی کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے ایکسرسائز کرنے کی؟ اس کو میں نے جب کبھی بھی اپنی زندگی میں ایکسرسائز کرنے کی جستجو اور کوشش کی تو اس کے مجھے بہت فائدے ہوئے۔ دوست احباب سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، ان سے پوچھا کہ آپ اس تجربے سے گزریں اور دیکھیں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو کیسا لگا، تو وہ فیڈ بیک بھی بہت زیادہ ہیلدی آیا۔ پھر کچھ کامیاب لوگوں سے رجوع کیا مختلف مسائل کے حوالے سے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کم و بیش ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے رویے، ان کی ایکسرسائز کے پیٹرن تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ یہیں پر اختتام ہوئے۔ تو پھر ہم نے اس ساری ایکسرسائز میں سے نچوڑ یہ نکالا اور اس کا عنوان یہ بنایا کہ آئیں اور اپنے دل سے فتویٰ لیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، جب آپ سے بہت سوال کیے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اپنے دل سے فتویٰ لو۔ میں نے اس کو جب بہت سی سوالات جب کیے جاتے ہیں مختلف لیول پر، تو جب بہت سے سوالات سامنے آئے تو میں نے اس لفظ کو جب دہرایا تو سوال باقی نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلاں مسئلے کے بارے میں یا فلاں ایشو ہے ہمیں معاشی طور پر اس طرح، تو ہم کیا کریں؟ تو میں کاؤنٹر کوشچن کر دیتا ہوں کہ آپ بتائیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ میں اس شخص سے مشورہ کر رہا ہوتا ہوں اور اس نے اپنے دل سے مشورہ کیا ہوتا ہے، تو سوال باقی نہیں رہتا ہے نا۔ انٹرسٹنگ بات۔ تو آج ہم اس اپنے دل سے باتیں کریں گے، پھر اس کے بعد ان کے سلوشنز کے اوپر۔ تو پہلے پارٹ میں، تاکہ ویڈیو بہت طوالت کا شکار نہ ہو جائے، تو پہلے ہم اپنے دل سے باتیں کرتے ہیں اور اس کو ٹٹولتے ہیں، تو ہم ایک امیجنری گفتگو آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ دنیا میں دو ہی معاملات ہیں، یا دائیں والے ہیں یا بائیں والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ، اور پھر بتایا گیا، ہمیں انفارم کیا گیا کہ قیامت والے دن جو اچھے لوگ ہوں گے یا جن کو کامیابی میسر ہے، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ویری رائٹ۔ جب ہم حابیل و قابیل کے درمیان میں دونوں بھائیوں کے ڈسپیوٹ پر آتے ہیں تو ایک دائیں پہ کھڑا ہے، ایک بائیں پہ کھڑا ہے۔ ہم جب ان ساری چیزوں کو اپنے گھر پر لے کر آ جاتے ہیں اور گھر پہ لانے سے پہلے بیچ میں ایک سٹاپ اوور کرتے ہیں جس کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہیں، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا وقت، تو وہاں پر ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو دوسری طرف ابو جہل اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، جب گھر میں ہم بہت سے مسائل کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم یہیں پر پہنچتے ہیں
کہ ایک فیصلہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا سے میسر آتا ہے اور ایک فیصلہ ہمیں لوگوں سے میسر آتا ہے۔ اب جب لوگوں سے میسر آتا ہے تو پھر اللہ کا وہ ارشاد مبارک یاد آ جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے تو اللہ اس کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب بندوں کو راضی کر کے جب اللہ کو راضی کر کے بندوں کو ناراض کرے تو اللہ اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو ایک سائڈ جب آپ بندوں سے بے نیاز ہوئے تو آپ کے تو مزے ہو گئے، یو آر ناٹ بادرڈ واٹس گوئنگ آن، میں نے کیا پہننا ہے، میں کیا پہن کے جاؤں، میں کھاؤں کیا، میں اٹھوں کیسے، میں بیٹھوں کیسے، ناٹ بادرڈ۔ آپ اپنے سر میں آپ نے چپ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا سے روشنی کشید کی، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اینڈ یو اسٹارٹیڈ فالوئنگ سمپلی اینڈ پیور۔ لوگوں سے تو اللہ نے آپ کو ویسے بے نیاز کر دیا، لیکن دا مومنٹ آپ لوگوں کے حوالے کر دیے گئے ہوں تو ایسی صورت میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھ نہیں رہے، آپ بس خود آپ لوگوں سے بھی نہیں ورچولی پوچھ رہے۔ اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اپنے اندر سے ہی لوگوں کے سوالات بھی خود ہی بنا رہے ہیں اور ان کے جوابات بھی خود ہی دے رہے ہیں، اور اینڈ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ لوگوں کی آپ الٹیمیٹ تشفی کو پیش نظر رکھے بیٹھے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں، لوگ یہ کہیں۔ ویل ڈو یو ریئلی تھنک کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ مجھے تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوا۔ میں نے کئی دفعہ اس کو فوکس کر کے دیکھا کہ میں اس چکر میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں کہ کس نے کیا پہن رکھا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون نہیں کھا رہا۔ I think we need to spend our time on a more productive activity۔ تو یہ جو دل سے بات کرنا ہوتا ہے، اس کی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب آپ اب دائیں اور بائیں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر لیا، ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ ایک طرف آپ اپنی خواہش نفس کی تسکین اور تعمیل میں معاونت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ معاونت کیوں کی۔ مثال کے طور پہ الیکشنز ایک کامن فیکٹر ہے پوری دنیا کے اندر۔ جب وہ الیکشن ہونے جا رہا ہوتا ہے تو ایک وہ راستہ تھا جو ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ خلفاء نے اختیار کیا لیڈرشپ کے حوالے سے، اور ایک وہ راستہ ہے کہ ہم اس سارے سسٹم کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہم ہیں کمپیٹنٹ یا نہیں، ہم نے اس منزل کو پانا ہے، اور ہر وہ بندہ جو ہمیں اس سلسلے میں معاونت میسر کرے اس کو اپنا دوست ڈکلیئر کرنا۔ اوکے، آپ نے کر لیا تو وہ جب دوستی آپ کے ساتھ نبھا رہا ہے تو پھر آپ سے جواباً دوستی کا تقاضا بھی تو کرے گا۔ وہ آپ کے اوپر اگر خرچ کر رہا ہے تو اس کو پروفٹ کے ساتھ وصول بھی تو کرے گا۔ وہاں پر تو پھر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اس کی مرضی چلے گی۔ تو اب آپ نے اپنی چوائس کر لی تو پھر یہاں پر بھی دائیں اور بائیں آیا۔ اب اس دائیں اور بائیں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ سنگی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب آپ نے پوچھنا نہیں ہے، جو میں سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف وہ سوالات سننے ہیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا ہے اور فیلنگ بتانی اور سچ بولنا ہے اپنے آپ سے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تمام اخلاق رذیلہ، گانا سن رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے، سود کھا رہے ہیں، محلے دار کی کوئی ہمسائے کی کوئی فکر نہیں ہے، ریلیٹیوز بھوکے مر رہے ہیں، ریلیٹیوز کے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، صحت میں ان کی معاونت کی جا سکتی ہے، بیماری میں ان کو مدد دی جا سکتی ہے، نہیں دے رہے ہیں، اپنی دنیا میں مست ہیں۔ جب یہ سارے پہلو آئے اور اچانک کسی نے مجھے یاد کرا دیا، جناب یہ کیوں نہیں کر رہے آپ، یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ نہ کریں، یہ اچھا نہیں ہوتا، اس کو ایسے اختیار کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوتا، اس طرح کریں گے تو اچھا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے میں نے اخلاق رذیلہ کو ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ رائٹ طرف والا، دہنے طرف والا معاملہ آٹو پہ آئے گا۔ اچھا جناب،
سود کھانا اچھی بات نہیں ہے، سود نہ کھایا کریں، سود کھانا چھوڑ دیں۔ ہمسائے کو ہر وقت دھیان میں رکھیں، ان کی خبر لے کر رکھیں، اس سلسلے میں پیش رفت کیجئے، ان کے ساتھ ان کا فون نمبر رکھیے، ان کا حال چال پوچھیے۔ بیمار پڑے ہیں آپ کے بہت سے رشتہ دار، ان سے پوچھیے، ان کو کسی قسم کی کوئی مالی معاونت تو درکار نہیں ہے۔ اب ایک طرف کیا ہو رہا ہے، آپ کو منع کیا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کو ڈیمیج کو ریکور کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ مثال ہے، سود کھا رہے ہیں آپ، چھوڑ دیں۔ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بینک میں وہ اکاؤنٹ چھوڑ دیا جس میں سودی معاملہ چل رہا ہے، جس میں پروفٹ کے نام پہ چیزیں آ رہی ہیں، فکس ڈپازٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو قطع کر دیا ہے، انشورنس کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی کر رکھی ہے، فلاں فلاں۔ آپ مفتی، سب سے پہلی بات آپ کیا کریں گے؟ ایتھنٹک اسپیشلسٹ کو رجوع کریں گے۔ آپ دیکھیں گے 90% لوگ ایتھنٹک سورس یعنی ایتھنٹک ایکسپرٹ کو اس حوالے سے رجوع نہیں کرتے، اور اس کی 90% وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ دے ایگزیکٹلی نو کہ وہ وہاں پہ کیا جواب دیں گے۔ تو اس کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ دونوں باتیں جب میں نے نام لیے دونوں طرف کے، ایک طرف کرنے منع کرنے پر اور ایک طرف اس کو کرنے پر، اب آئیے اپنے دل کی طرف اور اس کی فیلنگز شیئر کیجئے۔ مجھ سے نہ کیجئے، دوست سے نہ کیجئے، اپنے فیملی ممبر سے نہ کیجئے، کسی سے نہ کیجئے، اپنے آپ سے اپنے دل کی فیلنگ کو شیئر کیجئے۔ جب آپ ان فیلنگز کو شیئر کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میرا دل ایکسائٹڈ ہوا۔ اب ذرا سنیے گا، میرا دل ایکسائٹڈ ہوا، خوشی سے جھوم اٹھا، اس کے اندر امید پیدا ہوئی، اس کے اندر سرشاری کی کیفیت پیدا ہوئی، وہ بے چین ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اچانک آپ اپنے آپ سے دیکھتے ہیں مجھے بڑا خوشی کا احساس ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی میں خوش کیوں ہو رہا ہوں۔ یہ ڈفرینٹ فیلنگز میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ ان فیلنگز میں سے اگر ان سوالات پر جو آپ سے کیے گئے تھے، جن سے منع کیا گیا تھا اور جن کو آلٹر کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اگر تو یہ والی فیلنگز ہیں جس کو میں نے آپ سے شیئر کیا، تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ دہنے والوں میں شمار ہیں انشاءاللہ۔ اب دوسری فیلنگز کو سنیں۔ او یار کیا مصیبت ہے، اچھا بس ٹھیک ہے، اوکے مجھے معلوم ہے یہ ایسے ہوتا ہے، اچھا ہمارے لیے دعا کرنا، اچھا یار میں نے جانا ہے، مجھے جلدی ہے، ہو یار اچھا آپ کو کوئی ضروری کام تو نہیں ہے، میں نے ذرا جانا ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں اور آپ سے بہتر مسلمان ہوں، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں ان پڑھ ہوں۔ یعنی اینگر کی کیفیت آنا شروع ہو رہی ہے آپ کے اوپر، آپ اکتاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں، آپ بیزاری کا شکار ہو رہے ہیں، آپ اس ٹائم سچویشن سے آپ کا دل کہہ رہا ہے یار یہاں سے ہٹو، کیا یار تم کدھر، یہ کیا مصیبت ہے۔ اب یہ والی فیلنگز جب آپ کو انہی سوالات کے جوابات میں آنا شروع ہوئیں تو آپ فوراً فکر مند ہو جائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو دل کی کیفیت ہے وہ انتہائی شدید بیمار کیفیت ہے، اور اگر آپ نے فوری طور پر اس کو ٹریٹ نہ کیا تو آپ کی یہ کیفیت آپ کو دونوں جہانوں میں رسوا کر دے گی، اور آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند ہونے کا چانس پیدا ہو جائے گا۔ آپ فوراً جاگ جائیے، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خواب میں تھے، آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، آپ سو رہے تھے، آپ گر گئے تھے، آپ کیجول ہو گئے تھے، آپ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کر دیا، آپ برین واش ہو گئے تھے، آپ کسی بری صحبت کا شکار تھے، اس کی نحوست نے آپ کو اس طرف سوچنے ہی نہیں دیا۔ الحاظ القیاس، آپ کوئی بھی ان میں سے وجوہات اپنے اوپر بتا سکتے ہیں، اور پھر فوراً جاگ جائیے۔ اعمال کیا کیجئے؟ اٹھ جائیے، اگر گرے ہوئے کا احساس ہوا ہے، کیجول ہونے کا احساس ہوا ہے تو فوراً چیک لسٹ بنا لیجئے۔ آپ کھڑے ہوں گے تو اگلا سفر شروع ہوگا۔
یہ ہیں وہ باتیں جو ہم اگر دل سے کریں گے، اپنے دل سے باتیں کریں گے اور پھر سچ بولیں گے اور اس کی شیئرنگ اپنی ذات سے کریں گے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. سچ اے ونڈرفل ایکسرسائز اٹ از، سچ اے کلین ڈگنیفائیڈ، اور پردے میں رہتے ہوئے آپ ہیں، آپ کا دل ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ کتنی شاندار ایکسرسائز ہے. Probably this is the best ever way one can follow to correct himself in whichever way. دنیا کا کوئی سبجیکٹ ہو، آپ اس کیفیت میں آئیے، اس ویڈیو کے سیکوینس کو فالو کیجئے اور آپ دیکھیں گے حیران کن نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہو جائیں گے، آپ پرسکون ترین آدمی ہو جائیں گے. آپ کے اوپر جتنی بھی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کا شکار ہیں ان سے آپ کو افاقہ مل جائے گا، اور آپ دنیا کے پرسکون ترین بندوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ جتنے بھی دوست احباب ہیں انہوں جو ابھی جوائن کیا ہے ان کو چاہیے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، آپ کو ریگولر ویڈیوز آئیں گی. جتنے دوست احباب ہیں وہ میسیولی ان ویڈیوز کو شیئر کریں، بیکاز یہ جرنی ہے فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی، اور ہم اس کلیئرٹی کو جیسے جیسے اچیو کرتے جائیں گے، جس پرسنٹیج کے ساتھ اچیو کرتے جائیں گے، ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ آتا جائے گا، تسکین آتی جائے گی، سکون آتا جائے گا. ہمارے ساتھ وہی رہ پائے گا، وہی کنیکٹڈ رہے گا، ہم لوگوں کے شر سے بچ جائیں گے. خود بخود ایسے لوگ ڈیٹیچ ہوتے جائیں گے جو کلیئرٹی کی طرف نہیں آنا چاہتے، کنفیوز رہنا چاہتے، جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اپنے اس موڈ کو اپنے تئیں کسی بھی تکبر کی کیفیت میں اس کا شکار رہنا چاہتے ہیں. تو آپ کے لیے آسانی ہے، آپ کے ساتھ خوشبو ٹھہرے گی کیونکہ آپ خوشبو کے طالب ہیں. اس ساری بات کو آپ نے انشور کرنا ہے. اپنے وزڈم کو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا. اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے سلوشن بتائیں گے کہ عام طور پہ بندوں کو ایشو کیا ہے، وہ کیوں نہیں کھڑے ہو پاتے، اور وہ کیا کریں کہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اور اپنے گھر والوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے تسکین کا باعث بنے، پروڈکٹیوٹی کا باعث بنے. انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنی حمایت یافتہ صفوں میں ہماری تشکیل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.